واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 114 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، کمک کی تعداد کے متعلق تاریخ میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کمک کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ تاریخ لکھنے والے مورخوں نے، جن میں بٹلر بھی شامل ہے، صحیح بات لکھی ہے اور بتایا ہے کہ یہ غلط فہمیاں کیوں کر پیدا ہوئیں۔ یہ غلط فہمی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس کمک کے ساتھ جو تحریری پیغام عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے: میں تمہارے لیے 4,000 مجاہدین بھیج رہا ہوں۔ 1,000 مجاہدین پر ایک سالار مقرر کر دیا ہے۔ یہ سالار جنگ لڑنے اور لڑانے کی اتنی مہارت اور اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک سالار 1,000 مجاہدین کے برابر ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں 12,000 سرفروش مجاہدین بھیج رہا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ 12,000 جانباز دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتے، دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس تحریر سے کچھ تاریخ نویس یہ سمجھ بیٹھے کہ کمک کی تعداد 12,000 تھی، صحیح تعداد 4,000 تھی۔ صحیح طور پر نہیں لکھا جا سکتا کہ یہ کمک کتنے دنوں بعد عمرو بن عاص تک پہنچی۔ وہ تو تیز رفتار قاصد تھے جو حیران کن رفتار سے اتنا زیادہ فاصلہ 4-5 دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پورا لشکر تھا جو اتنی تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ کمک نماز فجر کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور تقریباً تمام بزرگ صحابہ کرام اس کمک کے ساتھ مدینے سے دور تک گئے اور پھر ایک جگہ رک کر مجاہدین کو الوداع کہا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مدینے کے منڈیروں پر عورتیں دامن پھیلائے کھڑی مجاہدین کے لیے دعائیں کر رہی۔ ناظرین، آخر ایک روز سپہ سالار عمرو بن عاص نے کمک کا انتظار کیے بغیر لشکر کو بلبیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد ہوا تھا اور یہ فروری 640 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا۔ ایک روز پہلے عمرو بن عاص نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین کی طرف بھیج دیا تھا، جس میں انہوں نے ایک تو بلبیس کی طرف پیش قدمی کی اطلاع لکھی اور دیگر امور کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ کمک کی شدید ضرورت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم اس پیغام کا ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ عمرو بن عاص نے ایک روز پہلے لشکر سے خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار انہوں نے لشکر سے خطاب کیا اور بتایا تھا کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے لیے مصر کتنا اہم ہے۔ مصر کو انہوں نے پیغمبروں کی سرزمین کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس راستے پر وہ مصر فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جا چکے ہیں۔ اس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے۔ اب عمرو بن عاص نے جو لشکر سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جس شہر بلبیس کو فتح کرنے جا رہے ہیں وہ فرما سے زیادہ اہم اور قیمتی شہر ہے، اور رومی یہ شہر ہم سے بچانے کے لیے بے دریغ جانوں کی قربانیاں دیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہ شہر ہر قیمت پر فتح کریں۔ انہوں نے لشکر کو جذباتی الفاظ سے بھڑکایا نہیں اور انہیں سبز باغ نہیں دکھائے، نہ ایسا تاثر دیا کہ رومی بلبیس کو پلیٹ پر رکھ کر انہیں پیش کر دیں گے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی اور جن دشواریوں کا سامنا تھا وہ منوعاً بیان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی تعداد بہت تھوڑی ہے اور دشمن کی جنگی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عریش اور فرما ہمارے لیے صرف اس لیے آسان تھی کہ رومی ہمیں دھوکہ دے کر مصر میں کچھ اور آگے لانا چاہتے تھے۔ ہم اور آگے آ گئے ہیں اور مزید آگے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ بلبیس ایک پھندا ہے جس میں رومی ہمیں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے بیکار کر دینا چاہتے ہیں۔ مت بھولو کہ تمہارا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، تم اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے پر جا رہے ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں شکست دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان غلط ہے اور یہ کسی انسان نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ ہمیں کفار پر ثابت کرنا ہے کہ ہم دین الہی کے پیروکار ہیں اور اپنے ساتھ یہی دین لائے ہیں جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا یہ حکم کہ یہ دین اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں سمندروں کا سینہ چیرنا ہے، پہاڑوں کا جگر چاک کرنے ہیں اور دشت و جبل کو اپنے قدموں تلے روندنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمرو بن عاص نے لشکر کو تمام حقائق سے آگاہ کیا اور انہیں ٹھوس قسم کی ہدایت دی۔ انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کے دوران جس طرح تقسیم کیا اور جس ترتیب سے لشکر کو پیش قدمی کرنی تھی وہ سب لشکر کو بتایا اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ یہ تقسیم اور ترتیب کیوں کی گئی ہے۔ پیش قدمی کے دوران لشکر کی تقسیم اور ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے ہر اول دستہ تھا اور اس دستے
سے بہت آگے چند ایک مجاہدین مقامی کسانوں اور محنت کشوں کے بھیس میں بکھرے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس تھے اور دیکھ بھال کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دستہ ہر اول سے دور پیچھے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں خاصے فاصلے پر ایک دستہ جا رہا تھا اور ایک دو دستے عقب نے آ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ لشکر ایک مسلح قافلے کی صورت میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ ترتیب سوچ کر کی گئی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رومی جرنیل انہیں اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں وہ کسی بھی وقت لشکر پر پیش قدمی کے دوران بہت زیادہ نفری سے دائیں اور بائیں سے یا عقب سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جاسوسوں نے سپہ سالار کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومی مجاہدین کے لشکر کو پہلے آگے لا کر اور پھر گھیرے میں لے کر مارنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص روایتی لڑائیاں لڑنے والے سپہ سالار نہیں تھے۔ وہ دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھتے تھے اور ایسی ہی چال چلنے کی مہارت رکھتے تھے۔ دشمن کی نیت کو اور ان چالوں کا توڑنے کو جو ابھی دشمن کے ذہن میں ہوتی تھی، عمرو بن عاص نے جاسوسی کا اتنا کارگر نظام قائم کر دیا تھا کہ ان کے جاسوس تو جیسے دشمن کے پیٹ میں اتر کر خبر لے آتے تھے۔ یہ مسافت بڑی طویل تھی اور دشوار گزار بھی۔ دشوار گزار اس لیے کہ اس علاقے میں آ کر دریائے نیل کئی ایک شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعض نہریں تو زیادہ چوڑی نہیں تھی اور یہ عام نہروں جیسی ہی تھی، لیکن بعض شاخیں دریاؤں جیسی تھی۔ پانی کی افراد کی وجہ سے علاقے میں دلدل تھی اور درختوں کی بہتات تھی اور کچھ علاقہ پہاڑی اور غیر ہموار بھی تھا۔ نیل کی ان شاخوں کو عبور کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ تو یہ تھا کہ رومی فوج کسی بھی علاقے میں انہیں گھیرے میں لے سکتی تھے۔ تاریخ کے مطابق راستے میں ایک بڑا ہی قدیم قصبہ آیا جس کا نام مجدل ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے میں جا کر دیکھا رومی فوج کا کوئی ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص نے اس قصبے کے قریب پڑاؤ کیا اور قصبے کے سرکردہ افراد کو بلا کر پوری تفتیش کی کہ یہاں کبھی رومی فوج کی کچھ نفری رہی ہے یا نہیں، اور رومیوں نے شہر کے لوگوں کو کوئی فوجی اور جنگی نوعیت کی بات بتائی ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس قصبے میں کبھی فوج نہیں آئی اور کبھی انہیں فوج کی طرف سے کوئی ہدایت یا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ ان سرکردہ افراد نے عمرو بن عاص کو یقین دلایا کہ فوج کے ساتھ تعاون سے انکار کی جرت تو نہیں کر سکتے لیکن تعاون سے گریز ضرور کریں گے۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ قصبے کا کوئی آدمی قصبے سے باہر نہ جائے اور کوئی آدمی بلبیس کی طرف جاتا نظر آیا تو دور سے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا جائے گا۔ عمرو بن عاص کا مطلب یہ تھا کہ رومیوں کو قبل از وقت اطلاع نہ پہنچ سکے کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ عمرو بن عاص نے ان سرکردہ افراد سے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ اب اس شہر کو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی عملداری میں سمجھے اور انہیں بتائیں کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت پوری ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور اس لشکر کا کوئی ایک بھی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، تاریخ میں عمرو بن عاص کے لشکر کی اس پیش قدمی کا پورا راستہ بتایا گیا ہے جو دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مجاہدین صحیح معنوں میں اللہ کے سرفروش تھے۔ وہ تو اتنی تھوڑی تعداد میں بڑے ہی طاقتور دشمن کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دشمن کی تلواروں سے کٹتے دیکھا تھا لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ یا خوف کا ذرا سا بھی تاثر ہو۔ مجدل سے بہت دور جا کر ایک اور بستی آئی جو ابھی بلبیس شہر سے دور ہے اور اس کا نام قنطرہ ہے۔ ہر اول سے بہت آگے آنے جانے والے جاسوس بہت پہلے اس بستی تک پہنچ گئے اور ان میں سے ایک واپس آیا اور ہر اول دستے کو بتایا کہ اس شہر جیسی بستی میں رومی فوج کی کچھ تعداد موجود ہے جو اتنی تھوڑی نہیں کہ بھاگ جائے گی۔ ہر اول دستے کے سالار نے سپہ سالار کو اطلاع بھجوا دی اور خود اپنے دستے کو ساتھ لے کر بستی کو گھیرے میں لینے کے لیے چلا گیا۔ عمرو بن عاص کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے درمیان والے دستوں میں سے ایک دستہ آگے بھیج دیا۔ یہ کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا۔ رومی فوج شہر سے باہر آ گئی۔ مجاہدین ان پر حملہ آور ہوئے اور رومی فوجی کچھ تو کٹ مرے اور باقی بستی کے اندر چلے گئے۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور سب کو ختم کر دیا۔ تاریخ میں اسے معمولی سی مزاحمت لکھا گیا ہے لیکن ہم اسے معمولی مزاحمت نہیں کہیں گے کیونکہ عمرو بن عاص نے کمک کے بغیر وہاں تک جا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ لشکر کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ یوں سمجھے کہ ایک شیر کے جبڑوں میں چلے گئے تھے۔ بزرگ صحابہ کرام اسی لیے امیر المومنین سے کہتے تھے کہ عمرو بن عاص کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ یقینی ہلاکت کا خطرہ بھی مول لے لیا کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص اس مقام تک پہنچ گئے تھے بلکہ آگے نکل گئے تھے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔
تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے سپہ سالار تھے جو خطرہ مول لے لیا کرتے تھے، لیکن ہر پہلو پر غور کر لیتے اور ایک خطرے کے اندر چھپے ہوئے خطروں کو بھاپ اور ناپ تول لیا کرتے تھے۔ اب وہ جو بلبیس کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر صرف بلبیس پر یا ان کے ذہن میں بلبیس کا محاصرہ ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا جو اپنے ماتحت سالاروں کو کچھ پہلے بتا دیا تھا اور باقی اب بتایا۔ آگے کی بجائے اپنی نظریں پیچھے زیادہ رکھنا، عمرو بن عاص نے بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے سالاروں سے کہا تھا، رومی اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ایک شہر میں محصور ہو کر ہی لڑتے رہیں گے، وہ عقب سے یقیناً حملہ کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلبیس کے اندر کی فوج ہمارا مقابلہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح فرما میں کیا تھا۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات دے کر عمرو بن عاص نے پیش قدمی کا حکم دے دیا اور اسی شام بلبیس تک جا پہنچے اور رات ہی رات شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ عمرو بن عاص جب شہر کے ارد گرد محاصرے کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہر سالار، عہدیدار اور ہر کمانڈر سے یہ کہتے گئے کہ یہ مت بھولنا کہ اب تمہارا مقابلہ روم کے بڑے ہی چالاک اور شاطر جرنیل اطرابون سے ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 115 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔